ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا خير الرازقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقاموں کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں، اور سورہ مبارک نحل کے رکوع نمبر 19 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سورہ نحل قرآن مجید کے 60 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کے رکوع نمبر 19 میں 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 101 سے لے کر 110 تک. آیت نمبر 101 سے تلاوت کے شرف میں حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ: اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ بدل کر لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن کو اپنے دل سے گڑھ لیتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت کا علم ہی نہیں رکھتے. ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ایک مضمون کو ایک مثال یا دلیل سے سمجھایا ہے، تو دوسری جگہ اسی مضمون کو سمجھانے کے لیے دوسری مثالیں اور دلیلیں پیش فرمائی ہیں. ایک ہی قصے کو بار بار دوسرے پیرائے اور الفاظ میں بیان فرمایا ہے، کہیں مختصر تو کہیں مفصل. یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے. آیت نمبر 102. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ترجمہ: ان سے کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے تیرے میرے پالنے والے مالک کی طرف سے حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک اتارا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو پختگی، مضبوطی اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اطاعت کرنے والوں کو زندگی کا سیدھا راستہ بتائے، اور انہیں ابدی کامیابیوں کی خوشخبری دے. تفسیر صحافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس ایک پاک روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور قدس کے معنی ہے پاک و پاکیزہ. تفسیر صحافی میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب صاحبان ایمان ان آیتوں کو سنتے ہیں جو پچھلی آیتوں کو منسوخ کرنے والی ہیں، تو وہ ان پر غور و فکر کرتے ہیں، پھر وہ اس حکمت و مصلحت کو جان لیتے ہیں جو یہاں کار فرما ہے. اس سے ان کے عقائد مضبوط اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس یعنی پاک روح اس لیے بھی کہا گیا ہے تاکہ سننے والوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس قرآن کو ایک ایسی ہستی لے کر آئی ہے جو ہر قسم کی کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے، یعنی وہ کسی قسم کی بھول چوک، خیانت، ہیر پھیر، کمی بیشی کرنے والے نہیں ہیں، نہ جھوٹے ہیں، نہ مفتری، نہ بدنیت، اور اپنی کسی نفسانی خواہش کے سبب سے دھوکہ دینے والے بھی نہیں ہیں، جو اللہ کا کلام یوں کا توں لا کر پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ترجمہ: اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو تو بس ایک آدمی ہے جو سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی زبان تک عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن صاف اور سلیس عربی زبان میں ہے. تفسیر صحافی میں بحوالہ تفسیر قمی لکھا ہے کہ اس آیت میں اس شخص کا ذکر ہے جس کی زبان عجمی تھی اور وہ اہل کتاب سے تھا. اس کا نام ابن حضرمی تھا،
جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا، قریش نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ شخص اپنے علوم اپنی زبان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتا ہے۔ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ روایت میں اختلاف ہے کہ مکے کے قریش کس عجمی غیر عرب کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ رسول کو سکھاتا پڑھاتا ہے۔ بعض نے لکھا کہ سلمان فارسی کے بارے میں کہتے تھے، بعض نے لکھا کہ یہ بلعام نامی لوہار تھا، بعض کے نزدیک ایک رومی غلام تھا جس کا نام یعیش یا عائش تھا، کچھ کے نزدیک یہ عین التمر کے دو نصرانی تھے جن کا نام یسار اور خیر تھا۔ خدا نے فرمایا وہ لوگ عربی صحیح نہیں بول سکتے، قرآن کہاں سکھائیں گے؟ اور تفہیم قرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کس قدر الزام تراشیاں کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لوگ اپنے ہم عصروں کی قدر و قیمت لگانے میں کتنے بے انصاف ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 104، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں، نشانیوں، دلیلوں کو نہیں مانتے تو اللہ کبھی ان کو صحیح بات کے ماننے اور منزل مقصود تک پہنچنے کی توفیق عطا نہیں کرتا، ان کے لیے تو سخت تکلیف دینے والی سزا ہے۔ آیت نمبر 105، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ ترجمہ، جھوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے، حقیقتاً وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اللہ ولهم عذاب عظیم۔ ترجمہ، جو شخص حق کو مان لینے کے بعد اس کا انکار یعنی کفر کرے سوائے اس کے کہ اس سے مجبور کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل حق ماننے پر مطمئن ہو، لیکن جو دل کی رضامندی سے کفر کے طریقے کو اختیار کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ یہ آیت حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ واقعہ یوں ہوا کہ قریش حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد ماجد حضرت یاسر اور ان کی والدہ کو مرتد ہو جانے پر مجبور کرتے تھے۔ جب ان کے ماں باپ نے انکار کیا تو قریش نے ان کو سفاکی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہی دونوں حضرات اسلام میں پہلے شہید ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمار نے کلمہ کفر پڑھ دیا، چنانچہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمار معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوا، عمار سر سے پیر تک ایمان سے لبریز ہیں، ان کے گوشت و پوست میں ایمان پیوست ہو چکا ہے۔ پھر جب کفار مکہ نے ان کو جانے دیا تو وہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے اور فرمایا تمہارا کیا نقصان ہوا؟ اگر پھر دوبارہ وہ لوگ تمہیں تکلیف دیں تو پھر وہی کہہ دینا جو پہلے کہہ چکے ہو۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ اسی کو تقیہ کہتے ہیں کہ دل میں ایمان ہو اور انسان اپنی جان و عزت جانے کے خوف سے مجبوراً اظہار کفر کر دے۔ تقیہ و نفاق میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تقیہ کی حالت میں دل میں ایمان اور زبان پر کلمہ کفر ہوتا ہے، وہ بھی مجبوراً، لیکن منافق وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اسلام اور دل میں کفر ہوتا ہے، وہ بھی جان بوجھ کر دنیاوی نفع وغیرہ کے لالچ میں۔ یہ مولانا امداد حسین کاظمی نے قرآن مجید کی شرح کرتے ہوئے اس کو لکھا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی وقت ظلم سے مجبور ہو کر محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دو اور دل تمہارا عقیدہ کفر سے محفوظ ہو تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر دل سے کفر قبول کر لیا تو دنیا میں چاہے جان بچا لو خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔
اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار یاسر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیف تجد قلبک، تم اپنے قلب کو کس حالت میں پاتے ہو؟ عرض کیا، مطمئنم بالایمان، ایمان پر پوری طرح مطمئن۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عادوا فعد، اگر وہ پھر اس طرح مجبور کر دیں تو پھر تم یہی باتیں کہہ دینا۔ یہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے، اسی کو تقیہ کرنا کہتے ہیں۔ تفسیر ماضی میں لکھا ہے کہ تمام فقہا نے کہا کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو کہ قتل کر دے یا اعضاء کے کاٹ دینے کی دھمکی دے تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کر دینا جائز ہو جائے گا، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، یعنی عقیدے میں فتور نہ آئے اور دل اس قول و فعل کافرانوں کو برا سمجھے۔ آیت نمبر 107، ذالک بأنہم مستحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ حق انکار کرنے والی قوم کو راہ نجات دکھا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ آیت نمبر 108، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ ترجمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ وہ غفلت اور بے پرواہی میں مدہوش ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 109، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ ترجمہ، بے شک لازمی طور پر وہ لوگ آخرت میں سخت نقصان میں رہیں گے۔ وہ آیت نمبر 110، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ترجمہ، اس کے برخلاف تمہارا پالنے والا مالک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر حق کے لیے بھرپور کوشش کی اور صبر کیا، تو ان سب باتوں کے بعد یقیناً تمہارا پالنے والا مالک ان کو اپنی رحمت سے ڈھک لے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور مسلسل بہت رحم کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ وارث قرآن حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے، یا خیر الرازقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔